حوالے سے کہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے عورتوں کی طرح پورا پردہ کیا ہوا تھا، چہرے کا بھی پردہ کیا ہوا ہے، چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے، صرف آنکھیں نکالی ہوئی ہیں۔ حتیٰ کہ ایک شخص کا مجھے واقعہ پتہ چلا، ہمارے علاقے کا تھا، اس نے اتنا پردہ کیا کہ مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، باہر بھی نہیں گیا پیشاب کرنے۔ اتنی جہالت ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں اعتکاف کے کیا احکامات ہیں، معاملات۔ حالانکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، سیرت کو، تو آپ نے اعتکاف میں بھی بیٹھے، آپ نے جمعے بھی پڑھائے، آپ نے دروس بھی دیے، لوگوں کے مسائل بھی حل کیے، آپ کی بیویاں آئیں، ازواج مطہرہ، وہ ان سے باتیں وغیرہ بھی کی ان سے۔ تو اتنی پابندی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ اس سے الگ ہو جاؤ، اس سے جو ہے انسان الگ۔ مسجد کے اندر جو عبادات ہیں، آپس میں ملنا جلنا ہے، سلام دعا ہے، وہ ہو سکتی ہے کسی حد تک، لیکن اس قدر بھی پابندی نہیں ہے کہ چہرہ بھی ڈھانپ دو، اور جو ہے نا بہت ہی پھر بندہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنی تو پابندی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، جیسا کہ آج کا ہمارا پروگرام استقبال رمضان کے حوالے سے ہے، کچھ مصروفیات کی وجہ سے جو ہمارا ٹائم مقرر کردہ تھا وہ لیٹ ہو چکا، لیکن پھر بھی ضروری سمجھا کہ یہ پروگرام ہونا چاہیے، عوام الناس کو آگاہی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ آج ہمارے مہمان ہیں شیخ علامہ زاہد الہی ظہیر حافظہ اللہ تعالی۔ شیخ زاہد صاحب کا نام، اس کے سامنے علامہ کا لگنا، یہ ان کی علامہ احسان الہی شہید رحمہ اللہ سے محبت کی ایک دلیل ہے۔ پڑھائی کے دوران پڑھائی ان کی اتنی محبت سے علامہ صاحب سے، ان کی شخصیت سے، کہ ان کے ساتھ بھی علامہ کا نام جڑ گیا، اور ساتھ میں الہی بھی آ گیا اور ظہیر بھی آ گیا۔ یہ ماشاءاللہ ان کی ایک پہچان ہے، اسی لیے جو بھی ان کو جانتے ہیں وہ علامہ سے ہی پکارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ محبت ہمیشہ کے لیے قائم رکھے۔ علامہ احسان الہی ظہیر یقیناً ایک بہت عظیم شخصیت تھی پاکستان کی، ملک پاکستان کی، ایک وقت کے محدث سے، ایک علامہ تھے، بہت ہی بڑے مبلغ، داعی، اور بہت ہی بڑے ایک مصنف بھی تھے، جنہوں نے کثیر کتابیں لکھی اور جن سے آج تک فیض یاب ہو رہے ہمارے جیسے طلباء، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ تو یہ ہمارا پروگرام استقبال رمضان کے حوالے سے تھا، تو میں انشاءاللہ شیخ زاہد صاحب سے گزارش کروں گا کہ کیا عوام کو پیغام دینا چاہیں گے رمضان کے حوالے سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سب سے پہلے تو میں محترم ہمارے خلیل بھائی حفظہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک رمضان المبارک کے حوالے سے پیغام کا تعلق ہے، تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بیان فرما دیا کہ رمضان کا پیغام کیا ہے، اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ کے اندر رمضان کا پیغام کیا ہے، رمضان کے مہینے کا مقصد کیا ہے، اور یہ کتنا عظیم اور بابرکت مہینہ ہے، اور کتنی ہی اللہ کی نعمتیں اور نیکیاں، اور اس میں جو عبادات کا ثواب ہے وہ سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر بھی فرض تھے۔ وجہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر تقویٰ۔ یہ رمضان کا پیغام ہے، رمضان کے حوالے سے سب سے اہم ترین روزے، اہم ترین پیغام رمضان کے مہینے کا۔ اگر ہم تھوڑی سی گہرائی میں جائیں تو روزے کی حالت میں بندہ حلال چیزوں سے پرہیز کرتا ہے، یعنی سحری سے لے کر جو مغرب تک جو حلال کھانا پینا یا انسان روزمرہ کے معمولات میں کھا پی لیتا ہے، روزے کی وجہ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے ان سے، تاکہ میرا روزہ ضائع نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، ثواب سے محروم نہ رہ جاؤں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایک بندہ اپنے روزے کی حفاظت کی خاطر حلال چیزوں سے بچ رہا ہے، اس کو حرام سے کتنا بچنا ہوگا؟ بالکل ایسے، حالانکہ جو ہے غلط کام وہ تو رمضان کے علاوہ بھی حرام ہے، وہ تو بچنا ہی بچنا ہے،
لیکن یہ روزہ ہے کہ حلال چیزوں سے بھی ایک مخصوص جو پیریڈ ہے سحری سے مغرب تک کا، اس میں حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں کس طرح پرہیزگاری کا تقوی اور کہا گیا ہے کہ تمہارے اندر تقوی کیسا ہونا چاہیے۔ بالکل معیار چیک ہوتا ہے روزے سے، معیار چیک ہوتا ہے روزے تقوی سے۔ کا۔ بالکل، اسی لیے تو یہ روزہ ہے جس کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ۔ یہ روزے کی ایسی نیکی ہے کہ اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کا اجر میں خود دوں گا۔ ہر عبادت کا ہاں، ثواب تقریباً بتا دیا گیا، لیکن فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ روزہ میرے لیے اور میں اس کا ثواب خود دوں۔ کیونکہ انسان ایک فطری بات ہے، بھوک بھی لگتی ہے، پیاس بھی لگتی ہے، یہ معاملات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں بندہ پانی سے بھی بچتا ہے، کھانے سے بھی بچتا ہے، کتنی بھی اچھی لگ رہی ہو چیز، ضرورت بھی محسوس کر رہا ہو، بھوک بھی ہو، پیاس بھی ہو، لیکن قریب نہیں جاتا، اور اسی صرف چیز کا اللہ نام کے تو خوف تقوی سے۔ ہے، اسی کا نام تقوی اسی ہے، کا نام پرہیزگاری ہے۔ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ روزے کی فضیلت بڑی اور میں آپ احادیث کے کی اندر۔ بات میں بیچ میں کہنے لگا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام ہے ہمارے لیے، تو ہمارے کئی ایک مسلمان بھائی جو ہیں جن کو اللہ نے صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، تو اس مہینے کی جو ہے ان کو قدر کرنی چاہیے۔ وہ حدیث ہے اقتنم خمسن قبل خمسن، بالکل ایسے 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنی زندگی کو موت سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ زندگی دی ہے تو انسان متقی بن جائے، پرہیزگار بن جائے۔ اور رمضان کا پھر پیغام خالی یہ نہیں کہ رمضان کے مہینے میں تم نے متقی یا پرہیزگار بننا ہے، عبادت کرنی ہے یا استغفار کرنا ہے۔ کئی ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے مہینے کی حد تک تو یہ مسجد میں آئیں گے، عبادت وغیرہ بھی ہے، لیکن رمضان چلا گیا تو پھر نہیں آتے۔ یہ پیغام نہیں ہے رمضان۔ تسلسل ٹوٹ جاتا ہے، صرف رمضان میں آتے ہیں۔ جی، یہ رمضان کا مقصد ہمیشہ کے لیے عبادت گزار بننا، ہمیشہ کے لیے، یہ ایک ہمیشہ کے پریکٹیکل لیے۔ کا مہینہ ہے۔ تو زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے بالکل کہ فرمایا کہ آپ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے رمضان المبارک میں کئی ایک دوست ہمارے ساتھ تھے، لیکن وہ آج نہیں ہے۔ کئی ایک کے جنازے ہم پڑھا چکے اور پڑھ بھی چکے، اور جو آئندہ کا سال ہے اللہ بہتر جانتا ہے کس نے وہ دیکھنا ہے کس نے نہیں دیکھنا۔ تو یہ جو پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو انسان جو ہے وہ غنیمت جانے اس کو۔ آپ کی بات کو میں اضافہ کرتا ہوا جاؤں کہ جو آپ نے ابھی بات کی کہ 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، یعنی اس میں موت بھی آ گئی۔ اب ایک زندگی کے اندر اگر رمضان ملتا ہے اس کا کتنا بڑا اجر ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی بڑی معروف حدیث ہے کہ 2 شخص آئے اور پھر بعد میں چلے گئے۔ مختصراً بیان کر رہا ہوں کہ وہ چلے گئے، ان میں سے ایک پہلے شہید ہو گیا اور دوسرا بعد میں فوت ہوا 1 سال بعد۔ ہاں، 1 سال بعد۔ تو اب صحابہ حیران کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ طلحہ بن عبید اللہ نے خواب میں دیکھا کہ جو شہید تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ انہوں نے دیکھا خواب میں جو شہید ہوا جو تھا، پہلے شہید ہو گیا تھا، پہلے شہید ہو گیا لیکن جنت میں بعد میں داخل بعد میں جا رہا ہے، جو پہلے سال بعد فوت ہوا ہے وہ پہلے گئے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے فرمایا کس بات کی وجہ سے تم تعجبون، عجب میں ہو، لوگوں نے تعجب کیا کہ یہ جو پہلے فوت ہوا ہے وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، جو بعد میں فوت ہوا ہے وہ پہلے جنت میں جا رہا ہے۔ اس پر لوگوں نے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الیس قد مکث ھذا، فرمایا کہ کیا یہ 1 سال زندہ نہیں تھا؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول ضرور زندہ تھا۔ آپ نے فرمایا جب یہ 1 سال زندہ رہا تو اس نے رمضان کو پا لیا تھا، رمضان کے مہینے کو پا لیا، اس میں روزے رکھے اور دیگر نوافل بھی ادا کیے، جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو یہ مقام دیا کہ ایک رمضان نے اتنا اضافہ اعمال میں کر دیا کہ شہید سے بھی پہلے جنت میں جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ جس کو رمضان حاصل ہو جائے وہ کس قدر اپنے لیے نیکیاں جمع کر سکتا ہے۔ اس نے نمازیں بھی پڑھی، رمضان کے روزے بھی رکھے، بالکل، تو وہ یعنی کہ وہ جنت میں پہلے جانے کا یہ مہینہ جو ہے سبب بن رہا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ مہینہ کتنا بابرکت ہے، کتنا بابرکت، اور یہ کتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اور اگر ہمارے جو عوام الناس ہیں اس مہینے کی قدر ان کو کرنی چاہیے۔ اور کئی ایک ہمارے معاشرے میں بھائی ایسے ہیں کہ وہ رمضان کے پیغام کو نہیں سمجھتے۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ اصل میں ان کو رمضان کا جو ہے وہ پیغام جو ہے وہ سمجھنا چاہیے کہ زندگی تو عارضی ہے، کوئی پتہ نہیں کہ یہ رمضان بھی نصیب ہوگا یا نہیں۔ یا نہیں ہوگا۔ اگر نیت ہی بندہ بنا لے تو اللہ اجر دینے والا ہے۔ بالکل، رمضان سے پہلے اور پھر ایک یہ نیت اور بخشش پتہ کا ہے، ایک بخشش کا ذریعہ ہے۔ مہینہ ہے، افطاری کے وقت کتنی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ دیتا ہے، جہنم جہنم کی آگ سے آزاد فرماتا ہے اور جنت کے اندر ان کا داخلہ ہوتا ہے۔ افطاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے، سحری میں کہا گیا یہ برکت ہے۔ اور
اس کے علاوہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں انسان جو ہے وہ خوب نوافل پڑھے، دعا کرے، اور ایک عجیب قسم کی طمانینت ہوتی ہے، رمضان سکون ہوتا ہے. اور رمضان کے مہینے میں کیسی ایک یعنی کہ سحری افطاری اور انسان جب کرتا ہے تو اپنے اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. بالکل. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے فرامین اس حوالے سے. ہمارا وقت مختصر ہے، انشاءاللہ جامع بات کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے، بظاہر سب کو بو لگتی ہے کہ روزے کھانا نہ کھانے کی وجہ سے سوکھ جاتا ہے، تو حلق سوکھ جاتا ہے، منہ سوکھ جاتا ہے، اس کی وجہ سے بو پیدا ہوتی ہے. لیکن یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کستوری سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے. اللہ کو محبوب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اس سے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے. پھر جو روزے دار ہے رمضان کے مہینے کے اندر اگر توبہ استغفار کرے، اللہ کیوں نہ اس کو معاف کرے، کہ اللہ کو اس کی جو منہ کی بو ہے اتنی پسند ہے، پھر اللہ کیسے نہیں معاف کرے؟ اس کی ادائیں اور اعمال اللہ کو کتنے پسند ہو. حالانکہ بو کا تعلق جو ہے وہ ظاہری کچھ اعمال سے نہیں ہے، بالکل ظاہری نہیں، لیکن جب بو اتنی پسند ہے تو جو اعمال بندہ کر رہا ہوگا روزے کی حالت میں وہ اللہ رب العالمین کو کتنے پسند ہو. تو میں اپنے سامعین کو آج ایک اہم پیغام بھی دینا چاہتا ہوں روزے کی حفاظت کے متعلق کے حوالے سے، کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو حلال چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں تاکہ ہمارے روزے کی حفاظت رہے. تو جب ہم اپنے روزے کی حفاظت کے لیے حلال چیزوں سے بچ رہے ہیں یعنی سحری سے مغرب تک، تو پھر ہمیں حرام چیزوں سے بھی بچنا چاہیے. بالکل ضروری، جو ہیں ہی حرام ہو، تاکہ اپنے روزے کی جو ہے حفاظت ہو سکے. غالباً شاید وہ حدیث ہے کہ اگر بندہ جھوٹ بولنا بھی نہ چھوڑے. مقصد تو ہے رمضان کے پیغام کو سمجھنا، بالکل، کہ رمضان کے مہینے کا پیغام کیا ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک رسمی سی کھانا پینا چھوڑ دیا اور شام کو افطاری کر لی، صبح سحری کرنی، شام کو افطاری کرنی، یعنی کہ اس کو یہ نہیں کوئی عادت ہے یا کوئی رسم ہے، ایسے نہیں ہے. یعنی اس کا ایک پیغام ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک بہترین اس میں ایک درس دیا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کیسی ہونی چاہیے. وہ یہی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں ہم حلال چیزوں سے بچ رہے ہیں تو حرام چیزوں سے تو بالاولیٰ بچنا چاہیے جو دوسرے 11 مہینوں کے اندر بھی حرام ہے، تاکہ اس میں جھوٹ، چگلی، غیبت نہ ہو. ہماری آنکھوں کا بھی روزہ ہو، کانوں کا روزہ ہو. اور حتیٰ کہ حدیث کے اندر ہے کہ اگر تم سے کوئی لڑائی جھگڑا بھی کرو تو کہہ دو انی صائم، کہ میں روزے سے ہوں. ایسے ہی اب جہاں اگر کوئی اور چیز نہ ہو، یعنی بظاہر بندہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتا، تو یہاں پر ایک بہت بڑا ہمارے معاشرے میں جو غلطی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹی وی کے سامنے بیٹھ جانا. رمضان نشریات چلتی ہیں، سحری کے وقت، افطاری کے وقت، جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، بڑا اہم ترین وقت، اس موقع پر آج میڈیا کا ایک فتنہ ہے، اس میں جو ہے پروگرام کیے جاتے ہیں، اس میں عورتیں، غیر محرم عورتیں، بے پردہ عورتیں، اس اہم ترین ٹائم کے اندر وہ روزے کے ساتھ غیر محرم عورت، یعنی شیطان بھی کوشش کرتا ہے کہ رمضان کا مقصد فوت ہو جائے. ہاں بالکل ایسے جو ان کو پیغام دیا جا رہا ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے رمضان کا، وہ جو مقصد ہے وہ فوت ہو جائے. یہ شیطان کی بھی کوشش ہے. اس وقت میوزک بھی چل رہا ہوگا، جو دعاؤں کا ٹائم ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کا وہ انکساری کا ایک وقت ہے. تو وہ آج کل اپنے معاشرے میں یہ دیکھیں، وہ اچھا پھر اداکار آ رہے ہیں دین سمجھانے کے لیے. بالکل اداکار آ رہے ہیں جن کو وہ کچھ پتہ ساری اداکارہ جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ روزہ ہے یا روزے کے کیا مقاصد ہے، بس وہ آ رہے ہیں، لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ جس طرح ایک پروگرام شو ہو رہا ہے جیسے جو حقیقی مقصد ہے وہ نہیں ہے، وہ حاصل نہیں ہوتا، وہ حاصل نہیں ہوتا، پروگرام سے کبھی بھی حاصل نہیں ہوتا. اس سے برعکس یہ ہے کہ انسان، میں تو کہتا ہوں افطاری کے موقع پر تو شاید کوئی وہ تو ٹائم ہی ایسا ہے کہ ہر ایک چیز کو، موبائل ہے یا ویڈیو کوئی بھی پروگرام ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ کے دعا کی جائے. بالکل وضو بنا کے انسان بیٹھا ہوا ہے، اللہ کو بڑا پسند آتا ہے کہ اذان کا انتظار ہو رہا ہے، میرا بندہ ایک حکم کے تابع، وہ حکم کیا ہے؟ اذان ہے، کہ جب تک اذان نہیں ہوگی اس کے حلق میں کوئی چیز نہیں جا سکتی. بالکل. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر صدقہ و خیرات کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے. وہ بڑی معروف حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے اندر قرآن کا دور نکالتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ مکمل قرآن دہراتے تھے رمضان کے اندر. اور پھر اس سال جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ قرآن دہرایا. تو یہ امت کے لیے پیغام ہے کہ قرآن کو دہراؤ اور رمضان کے اندر قرآن سے محبت کرو، تلاوت سے محبت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی تلاوت سے، آپ سننے میں بڑی محبت رکھتے تھے. یہاں جو تراویح ہوتی ہے اس میں شرکت کرنی چاہیے تاکہ قرآن سنیں، خود بھی پڑھیں. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود ہیں غالباً، ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ پڑھو میں سنو.
تو عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ پڑھیں، آپ پر نازل ہوا ہم سنیں. آپ نے فرمایا نہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ پڑھو میں سنوں. تو سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے پڑھنا شروع کیا، تلاوت شروع کی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کافی ہو گیا. تو کتنی محبت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہت تھی قرآن سننے سے. قرآن نازل بھی تو رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا. رمضان انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فی لیلۃ القدر. ہاں بالکل، کہ اسی رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے ہم نے لیلۃ القدر میں اس قرآن پاک کو نازل کیا. بڑا گہرا تعلق ہے قرآن پاک کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ کل قیامت کے دن روزہ اور یہ قرآن پاک یہ کل آ جائیں گے. روزہ آ کر سفارش کرے اللہ میں نے ایک مخصوص وقت تک اس کو بھوکا اور پیاسا رکھا، آج میں اس بندے کے حق میں سفارش کرتا ہوں. اور قرآن بھی ایسے ہی، اور قرآن بھی کہے گا اللہ میں یہ مجھے پڑھتا تھا، رات کو جاگتا تھا، میں نے سونے نہیں دیا، میں نے سونے نہیں دیا میں نے. کتنی بڑی خوشخبری، کتنی بڑی. تو یہ ہمارے جو اپنے معاشرے کے مسلمان ہیں ان کو ذرا ہر والے سے غور و فکر کرنا چاہیے. کہ ایسا نہ ہو کہ اگر وہ حدیث بھی ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث ہے، عام خطیب جو بیان کرتے رہتے ہیں ممبر کی سیڑھی پر قدم رکھا، ہاں بالکل، تو اس میں یہ بھی تھا کہ وہ بھی غالباً یہ الفاظ ہیں کہ تباہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کے مہینے کو پائے اور محنت کر کے بخشش حاصل نہ کر سکے. یعنی جو اس مہینے کے مقصد کو نہ سمجھ سکے، اس مہینے کے پیغام کو نہ سمجھ سکے، وہ ہلاک برباد ہو گیا. اس پر لعنت کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ جبریل نے ایسے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرمایا. بھیجنے والا اللہ تعالیٰ، ہاں بالکل، بد دعا دینے والا جبریل علیہ السلام، اور آمین کہنے والا اللہ کے پیارے حبیب محمد رسول اللہ. اس بندے کا کیا بنے گا؟ کیا بنے گا ایسے بندے کا؟ اس قدر اگر اس کے لیے بد دعائیں ہوں، اگر اس نے رمضان کے مہینے کی قدر نہیں کی اور رمضان کے مہینے کو اگر اس نے ضائع کر دیا. لیکن شیخ صاحب میں آپ کو ایک بتاتا چلوں کہ اپنے معاشرے کے اندر اب یہ بہت ساری چیز پائی جا رہی ہے کہ لوگ رمضان کا مہینہ آیا نہ آیا ان کی زندگی کے لیے برابر ہے. بہت سارے ایسے لوگ ایسے لوگ ہیں جو اس مہینے کی قدر نہیں کرتے. حتیٰ کہ آپ نے یہ بھی دیکھا کہ چلو شروع کے 2-4 دن ہیں آپ کو مسجد بھی بھری ہوئی نظر آئے گی اور کچھ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، لیکن جیسے ہی رمضان 2-4-5 روزے ایسے گزرے تو پھر وہی روٹین ہو جاتی ہے میرے خیال میں جو آج چل رہی ہے. حالانکہ جتنا پیچھے کا رمضان جاتا ہے اتنی اہمیت زیادہ بڑھتی جاتی ہے. جیسے آخری عشرہ ہے اس کی کتنی اہمیت ہے، اس کے اندر طاق رات ہوتی ہے، اس میں عبادتیں کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ راتیں خالی ہوتی ہیں. شروع میں 4-5 دن لوگ آ جاتے ہیں، بڑی رونق ہوتی ہے، اور اصل جو مقصد ہے ان راتوں کو حاصل کرنا. اعتکاف کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا، حتیٰ کہ آخری سال میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا اور اس کی ترغیب دلائی، آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. اس حوالے سے بھی آپ کچھ سامعین کو بتائیں کہ اعتکاف کے اندر جو پابندیاں ہیں وہ کیا ہیں، آپ تھوڑا اس پر بھی. اعتکاف کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں ایک بندہ اعتکاف میں چلا جاتا ہے، پردے میں چلا جاتا ہے. بالکل. اب حالانکہ مسجد تو ویسے ہی جو بازار ہیں یا گھریلو معاملات سے ہٹ کر ایک مسجد ہے، ایک مخصوص چیز ہوگی نا اللہ کی عبادت کے لیے جگہ ہوگی، لیکن وہاں بھی پردہ ہے. وہاں بھی پڑتا ہے. حالانکہ مسجد تو ویسے ہی جہاں ہوتی ہے اللہ کی عبادت ہے، لیکن اس مسجد جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے وہاں بھی پردہ لگ گیا. تو آپ میں کہتا ہوں ایک سمجھدار بندہ تو سمجھ جائے گا جب مسجد کے اندر بھی پردہ لگ گیا تو اس کا مطلب کہ اعتکاف کی حالت میں جو اعتکاف کے جو فرائض ہیں یا اعتکاف کے جو معاملات ہیں، احکامات ہیں، انسان ان کو پورا فالو کرے. یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب کہ باتیں کرتا رہے یا کچہری کرتا رہے. اعتکاف کا معنی ہے ٹھہرنا ہے، رکنا ہے، اللہ کی عبادت کرنا ہے. ہاں ضروری کوئی چیز ہے، بات چیت ہے، کوئی چیز منگوانی ہے، لانی ہے اور گنجائش ہے اس کی وہ نہیں ہے، لیکن اس کو ایک یہ نہ سمجھا جائے کہ ایک رسم اور شوقیہ اور چلو بھی اور کچھ نہیں ہے، آپ مسجد میں جائیں اعتکاف بیٹھ جائیں اپنا شوق پورا کر لیں. اکثر یہ ہوتا ہے، آج دیکھا گیا ہے نوجوان لڑکے بیٹھتے ہیں وہ صرف وقت برباد کرتے ہیں اور کچھ بھی نہیں، نہ تلاوت کرتے نہ نوافل پڑھتے، سوتے رہتے ہیں. پھر فائدہ کیا ہے؟ پھر کوئی فائدہ نہیں. اچھا یہاں پر ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ یہاں کچھ جہالت بھی بہت زیادہ ہے لوگوں میں اس حوالے سے کہ اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں، یہاں تک کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بندے کو دیکھا کہ اس نے عورتوں کی طرح پورا پردہ کیا ہوا تھا، چہرے کا بھی پردہ کیا ہوا، چہرہ بھی ڈھانپا ہوا ہے، صرف آنکھیں نکالی ہوئی ہیں. حتیٰ کہ ایک شخص کا مجھے واقعہ پتہ چلا ہمارے علاقے کا تھا، اس نے اتنا پردہ کیا کہ مسجد کے کونے میں پیشاب کر دیا، باہر بھی نہیں کیا پیشاب کر.
اتنی جہالت ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے اعتکاف کے کیا احکامات ہیں، معاملات۔ حالانکہ یہاں پر اگر ہم دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو، سیرت کو، تو آپ نے اعتکاف میں بھی بیٹھے، آپ نے جمعے بھی پڑھائے، آپ نے دروس بھی دیے، لوگوں کے مسائل بھی حل کیے، آپ کی بیویاں آئیں، ازواج مطہرہ، وہ ان سے باتیں وغیرہ بھی کی ان سے۔ تو اتنی پابندی نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ دنیا کا معاملہ اس سے الگ ہو جاؤ، اس سے جو ہے انسان الگ۔ مسجد کے اندر جو عبادات ہیں، آپس میں ملنا جلنا ہے، سلام دعا ہے، وہ ہو سکتی ہے کسی حد تک، لیکن اس قدر بھی پابندی نہیں ہے کہ چہرہ بھی ڈھانپ دو، اور جو ہے نا بہت ہی پھر بندہ عجیب سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اتنی تو پابندی نہیں ہو سکتی۔ تو بہت سارے لوگوں کو اس طرح معاملات کا پتہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہی ہے کہ یہ جو مہینہ ہے، اس کے پیغام جو اللہ رب العالمین نے تقویٰ کا اور پرہیزگاری کا پیغام دیا ہے، اپنے مسلمان ہیں ان کو سمجھنا چاہیے، اس مہینے کا قدر کرنی چاہیے، اس مہینے کی، اور خوب نیکیاں کریں۔ کتنے بہت بھوک اور پیاس سے ایک چیز اور بھی انسان کو احساس ہو جاتا ہے۔ ہاں بالکل، ایک بھوک لگے، پیاس لگے، یار ایسے لوگوں کو میں غربا کا بھی احساس، غربا کا احساس ہو جائے، جن کے گھروں میں کھانے پینے کے والے سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ہوتا کچھ نہیں ہے، یا روزے کی حالت میں گرمی لگ رہی ہے، تو یہ بھی پیغام ہے کہ یہ دنیا کی گرمی ہے، آخرت کی گرمی کیسے ہوگی؟ یہ دنیا کی پیاس ہے، آخرت کی پیاس، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین۔ اور یہ دنیا کی بھوک ہے، آخرت کی، یعنی کتنے روزے کے پیغام ہیں، بہت سارے پیغام ہیں، کتنے روزے کے پیغام ہے کہ دنیا کی بھوک، گرمی، یہ پیاس۔ جب ہم ان مراحل سے گزریں گے روزے کے اس پیریڈ میں، تو آخرت بھی یاد آنی چاہیے کہ یہ دنیا کی پیاس عارضی ہے، مغرب کے ٹائم جو ہے ہم نے روزہ جو ہے افطار کر لینا ہے، اور یہ گرمی بھی، لیکن ہو سکتا ہے اسے آخرت کی بھوک، آخرت کی گرمی اور آخرت کی پیاس یاد آئے تو انسان ضرور اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ سے تعلق قائم کرتا ہے۔ اب یہ بھی رمضان کا ایک پیغام ہے۔ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، ویسے ہی فطری طور پر بھی انسان کا دل کرتا ہے مسجد میں جاؤں، عبادت کروں، روزے رکھوں۔ تو اس موقع پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے جامع ترمذی کی، کہ آپ جانتے ہوں گے، عوام الناس کے لیے بیان کی جا رہی ہے کہ اس حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس بندے نے 40 دن تک نماز تکبیر اولیٰ میں پا لی، کتب لہ براءتان، اس کے لیے 2 براءتیں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ 2 براءتیں کیسی عظیم براءتیں ہیں کہ ایک وہ بندہ جہنم کی آگ سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور دوسرا وہ بندہ، اس کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ اس کی وجہ سے، یعنی 40 دن تک اس نے نماز پڑھی تو اس کو اللہ تعالیٰ نفاق سے پاک کر دیتا ہے، اس کے دل سے منافقت ختم ہو جاتی ہے، نفاق۔ 40 دن پابندی کرے، اگر ابھی سے شروع کر لے، رمضان کا پورا مہینہ پابندی کرے، یہ بھی ایک رمضان موقع ہے، یہ عبادت کرنے کا موقع ہے، یہ ایک اہم ترین عبادت ہے۔ اور حتیٰ کہ بڑی حیرانگی ہوتی ہے کہ محدثین کے آپ واقعات پڑھیں تو وہ اس اس عظیم مہینے کے اندر ساری اپنی مصروفیات ترک کر دیتے تھے، یہ کہتے کہ یہ اللہ کے لیے اللہ نے ہمیں انعام دیا، اس سے فائدہ حاصل کرے۔ حتیٰ کہ کچھ ایسا کرتے تھے کہ یہ مہینہ تلاوت کا ہے، ہم نے اس پورے مہینے میں تلاوت کرنی، بار بار قرآن کو پڑھتے تھے، قرآن کے دور کرتے تھے، 7 مرتبہ قرآن پورے کرتے، قرآن کے ختم کرتے۔ تو یہ رمضان المبارک بابت کا مہینہ ہے، اس سے فائدہ اور اس میں تراویح بھی ہے جو تہجد کی نماز ہی ہے، یہ تراویح جو اہتمام کیا جاتا ہے، یہ بھی تہجد کی جو ہے وہ نماز ہے، بالکل تہجد ہی ہے۔ فرمایا کہ جو اہتمام کیا اللہ اس کے سارے صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے، صحیح، بالکل، اس تراویح کی برکت سے۔ بالکل، یہ دیکھیں یعنی رمضان المبارک کتنا نیکیوں والا، اور جیسے یعنی وہی بات ہے کہ موسم بہار ہے، موسم بہار ہے نیکیوں کے لیے، ہر ٹائم پر آپ دیکھیں نیکیاں، اور کوشش کرنی چاہیے ایسا رمضان المبارک گزاریں کہ اس کا اثر جو ہے باقی 11 مہینوں تک رہے ہمارے اوپر ہی، یہ بھی پیغام ہے رمضان کا، بالکل ایسے، یعنی کہ ایسا گزاریں، ایسی محنت کریں اس رمضان المبارک کے مہینے میں کہ اس محنت کا اثر جو دوسرے 11 مہینے ہماری دوسری جو زندگی ہمارا اس پر رہے۔ بالکل، اگر نہیں رہتا، اثر نہیں رہتا، تو اس کا مطلب پھر ہم رمضان کے مہینے میں محنت نہیں کر سکتے، اس کا جو مقصد تھا رمضان کا وہ ہم نے پھر وہ حاصل نہیں کیا صحیح طرح۔ بالکل، یہاں پر ایک بات یہ ضروری ہے کہ صدقہ کرنا چاہیے رمضان میں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز ہوا کی طرح، آندھی کی طرح صدقہ کرتے تھے رمضان کے مہینے میں۔ اس سے یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ آپ نے جو اعمال رمضان میں کیے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دیگر دنوں کے نسبت سے ان کے اجر میں اضافہ ہو، زیادہ ثواب ہو۔ ہاں، جیسے روزہ ہے،
روزے میں تو ویسے ہی اللہ نے فرما دیا کہ یہ میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا. تو باقی اعمال بھی اسی طرح. رمضان ایک خاص مہینہ ہے عبادات کا، اگر صدقہ و خیرات کیا جائے تو اس میں خاص طور پر بلاؤں کو ٹال دیتا اللہ تعالیٰ. افطاری سحری. ہاں بالکل. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ بری موت سے بچاتا ہے. ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کبھی تم اپنی بیماریوں کا علاج اللہ کی راہ میں دے کر بھی کر لیا کرو. ڈاکٹروں کے پاس تو پتہ نہیں کتنے چلے جاتے ہیں، کتنی فیس بھر جاتے ہیں، لیکن وہ جو پڑوسی غریب بیچارہ ہے ان کو 200 روپیہ بھی شاید وہ نہیں دیتے. ہاں بالکل. تو ٹھیک ہے علاج کروانا چاہیے، لیکن یہ بھی حدیث ہے اپنی بیماریوں کا علاج تم اللہ کی راہ میں دے کر بھی کر لیا کرو. کبھی سوچا ہی نہیں، اس طرف لوگوں کا ذہن ہی نہیں جاتا. حالانکہ یہ سب سے بڑی شفا اسی سے ملتی ہے. بیماریاں ٹل جاتی ہے، بلائیں ٹل جاتی ہے، صدقہ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اور بڑی رمضان المبارک کے مہینے میں بڑی کتاب و سنت کے حوالے سے بڑے دلائل ہیں. اب یہاں دیکھیں نا، بہت سارے لوگ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے. اتنی بڑی جو ہے نا خیانت کرتے مال کے اندر، زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم. یہ صدقہ جو زکوٰۃ ہے یہ ان کو بھی پاک کرے گا، ان کے اعمال کو بھی پاک کرے گا. یعنی ان کے دلوں کو بھی پاک کرنے والا ہے، ان کے معاملات کو بھی پاک کرنے، اور مال بھی پاک ہوتا ہے اس سے. مال بھی پاک ہوتا ہے. ویسے مال پاک نہیں ہوگا، وہ حرام کا ہوگا، کیونکہ آپ زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے تو پھر زکوٰۃ نہیں دے رہے تو ویل ہے. پھر ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ. اللہ جی جمع مال وعددہ، یعنی ان کے لیے ویل ہے. ویل جہنم کی ایک وادی ہے اور عذاب بھی ہے، اور ویل جہنم کی وہ وادی ہے کہ دوسری جہنم بھی اسے پناہ مانگتی ہے. بالکل ایسے ہی. تو فرمایا کہ ویل ہے، تباہی، بربادی، ہلاکت ہے ان کے لیے مال جمع جو اشاروں سے آنکھوں سے اشارہ کرتے ہیں اور مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں. بالکل ایب جوئیاں کرتے ہیں، ایب جوئیاں کرتے ہیں، مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، اللہ کی راہ میں دیتے نہیں. ہاں اگر اللہ نے مال دیا، اللہ کی راہ میں دے دیا جائے، زکوٰۃ دے دی جائے، صدقہ اور خیرات کر دیا جائے، تو پھر وہ ویل نہیں ہے. پھر وہ بالکل. اللہ تعالیٰ کتنی قدر کرتا ہے ایسے بندے کی. بڑا معروف صحیح بخاری کا واقعہ ہے کہ نبی صاحب فرمایا سابقہ دور کے اندر ایک بندہ تھا جس کے نام سے ایک بادل جا رہا تھا، جس کے نام سے صحیح آواز آ رہی مسلم کے اندر یہ صحیح مسلم میں، بخاری میں بھی ہے کہ وہ بادل جا رہا تھا، کوئی اس کو آواز دے رہا تھا فلاں کے زمین پر جا کر برسنا ہے. وہ جا کر وہاں پہنچا تو بندہ بھی اس کے ساتھ لگ پڑا. وہاں پہنچا تو اس مالک سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ سب کے یہاں قحط ہے، کسی کے بارش نہیں آ رہی، ساروں کی زمینیں برباد ہو رہی ہیں، لیکن خاص تیرے لیے بادل کیوں آیا ہے، برسا ہے؟ اور بادل اوپر فصل پر نہیں برسا، حدیث کے الفاظ ہے سائڈ پر برسا. ہاں سائڈ. اور وہاں سے پانی ایک نالے کی صورت اختیار کر کے اندر جا رہا اور آگے وہ گدال اور جو اوزار تھا اس وقت وہ پانی لگا. بالکل. تو یہ یعنی نام اس کا پکارا جا رہا ہے بادل میں، یعنی اللہ نے اس پر کتنی نعمت کی، اللہ اس سے کتنا راضی تھا. تو اس کا کام کیا تھا؟ وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا. ایک اللہ کی راہ میں، ایک اپنے بچوں کے لیے، ایک غربا مساکین یتیموں کے لیے. یعنی یہ 3 حصے، ایک اللہ کی راہ میں، ایک حصہ فصل کا دوبارہ اسی پر خرچ کرنا، اور ایک گھر کے لیے، اپنے گھر کے لیے. اپنے گھر. تو یہاں جو پیغام ہے یہاں یہ ہے کہ یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے یہ زکوٰۃ ہے، جو اس کا حصہ ہے، حق ہے، وہ نکال رہا ہے، وہ نکال رہا ہے. اللہ کی ذات کا حق جو ہے وہ نکال رہا ہے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ میں اسی چیز کا درس دیتا ہے کہ اس کی زکوٰتیں بھی نکالنی چاہیے مال سے. مال پاک ہوتا ہے، حرام سے بچتا ہے. اور مال تو وہ بچ گیا جو اللہ کی راہ میں چلا گیا. ہاں بالکل. بکری کٹ کر آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ بکری تقسیم ہوگی؟ تو جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی. اور یہ ایک دستی جو ران جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچ گئی. آپ نے فرمایا عائشہ ایسا نہ کہو یہ بچ گئی ہے، بچ وہ گیا جو اللہ کی راہ میں چلا گیا. بالکل. تو آج اللہ تعالیٰ نے یہ تو ہم کھا لیں گے، باقی بچ تو وہ گیا جو اللہ کی راہ میں چلا گیا، وہ کیونکہ آخرت میں کام آئے گا، جو آخرت میں کام میں وہی بچہ ہے جو آخرت میں کام ہے. باقی تو سب ادھر ہی. تو ہمارے معاشرے میں کتنے یتیم ہیں، مسکین ہیں، غربا ہیں، اور کچھ مسکین بھی ہیں. مسکین کی تعریف یہی ہے کہ اس کی آمدنی 20,000 ہے، خرچہ 25,000 ہے یا 30,000 ہے. بالکل. ایسا انسان بھی مسکین ہے. کتنے ہمارے معاشرے میں ہے، تو ان کی اس رمضان المبارک کے مہینے میں مدد کرنی چاہیے. اور یہ جو نیکیوں کا مہینہ اپنے ساتھ سحری افطاری کے حوالے سے ان کے ساتھ ملائے. موضوع تو بہت طویل تھا جی جی، لیکن مختصراً ہم نے ماشاءاللہ شیخ زاہد الہی ظہیر صاحب آئے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج ہمارے پروگرام میں آئے اور انہوں نے بہت ساری علمی گفتگو کی جس سے ہمیں بھی فائدہ ہوا، یقیناً آپ حضرات کو بھی فائدہ ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس طرح دین کا کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور آپ ساتھیوں سے بھی گزارش ہے کہ یہ جو پیغام ہوتا ہے یہ صرف سننے والوں کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک بھی آیت ہو تو پہنچاؤ آگے. تو آپ بھی کوشش کیا کریں کہ اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ
دیگر لوگوں تک پہنچے تو یہ آپ کی طرف سے دعوت ہوگی. ہم نے جو پیغام دیا تو ہمیں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، اور آپ کو بھی، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہے. جو بھی عمل کرے گا اس کی نیکیاں آپ میں بھی، آپ کے اعمال میں بھی شامل ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان، آنے والے رمضان میں موقع دے اور زندگی دے تاکہ ہم کچھ حاصل کر سکیں. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.